أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ مائدہ آیت نمبر 68۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہود آئے، کہنے لگے الست تقرأ، کیا آپ نہیں پڑھتے یہ بات ان التوراۃ من عند اللہ، کہ تورات اللہ کی طرف سے ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا، کیوں نہیں، تورات اللہ کی کتاب ہے۔ تو وہ یہود کہنے لگے ہم تورات پر ہی ایمان رکھتے ہیں، اس کے علاوہ ہمارا کسی چیز پر ایمان نہیں ہے۔ اس وقت یہ آیت نازل ہوئی کہ فرمایا اے اہل کتاب، تم کسی چیز پر نہیں ہو، نہ تورات پر ہو نہ انجیل پر ہو، جب تک کہ تم تورات اور انجیل کو مکمل تسلیم نہ کر لو، کہ جس کے اندر نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی تھی، اور ان کا دنیا میں آ جانا اور پھر آپ لوگوں کا آخری پیغمبر کو پہچان لینا، اس پر عمل ضروری اور لازم ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو چیز نازل ہوئی اس پر بھی ایمان لانا اور اس کو قائم کرنا یہ لازم اور ضروری ہے۔ پھر فرمایا وَلَا يَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا کہ جتنا جتنا قرآن کریم کا نزول ہوتا ہے آپ پر، اتنا ہی سرکشی، بغض، حسد، عناد ان کا بڑھتا چلا جاتا ہے۔ فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، آپ کافر قوم پر افسوس نہ کریں۔ اس آیت کی تشریح میں بہت سی اہم چیزیں ہیں۔ پہلی چیز کہ اہل کتاب کو فرمایا گیا لستم علی شیء، تم تورات کے کسی چیز پر بھی نہیں ہو۔ حالانکہ وہ تورات کو پڑھتے تھے، کئی انبیاء پر ایمان رکھتے تھے، آخرت پر بھی ایمان تھا، جنت جہنم پر بھی ایمان تھا، مرنے کے بعد زندہ ہونے کے اوپر بھی ان کا ایمان تھا، لیکن فرمایا علی شیء، تم کسی شے پر نہیں ہو۔ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ایمان لانے کے لیے، ایک مومن ہونے کے لیے قرآن کریم کی تمام جزیات پر ایمان لانا لازم اور ضروری ہے۔ اگر ان میں سے کسی ایک جزیہ پر ایمان نہیں ہے، باقی ساری جزیات پر ایمان ہے، تب بھی یہ مومن، یہ مسلمان نہیں کہلائیں گے۔ یہ مطلب ہے کہ لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل۔ اور دوسرا ضابطہ کفر کا بھی یہی، کفر کا ضابطہ یہ ہے کہ ضروریات دین میں سے کسی ایک چیز کا، کسی ایک حکم کا انکار کر دینے سے انسان کافر ہو جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جیسا کہ مسلمان ہونے کے لیے 100% احکامات پر ایمان رکھنا لازم ہے، تو کفر کے لیے بھی 100% احکامات کا انکار کرنے سے کفر لازم ہوگا، ایسا نہیں ہے، بلکہ 100% میں سے
1% کا انکار کرنے سے بھی کفر لازم آ جاتا ہے۔ پہلی بات۔ دوسری بات، یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا حَتَّى تُقِيمُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم، کہ جب تک کہ تم تورات کو اور انجیل کو اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی اس پر قائم نہ ہو جاؤ۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے تورات اور انجیل کا نام ذکر فرمایا، قرآن کریم کا لفظ ذکر نہیں فرمایا۔ یہ اشارہ ہے منکرین حدیث کے رد پر کہ اگر یہاں قرآن کریم کا لفظ آ جاتا تو منکرین حدیث کہتے کہ دیکھو ہمیں تو صرف قرآن کا مکلف بنایا گیا، ہم حدیث کو نہیں مانتے۔ یہاں فرمایا وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم، قرآن کی جگہ پورا جملہ لے آئے۔ کیوں؟ ایک ہے وحی جلی قرآن کریم کی صورت میں، اور دوسری ہے وحی خفی احادیث کی صورت میں، جس کو قرآن کریم کہتا ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْحَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ چیز جو اللہ کی طرف سے جبریل امین کی کے واسطے سے قرآن کی صورت میں جو چیز نازل ہوئی اس کو بھی قائم کرو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جو تشریحات کی ہیں، اس کی جو تفصیل بتائی ہے، اس کا جو طریقہ کر کے دکھایا ہے، اور صحابہ کرام کو اس کی تعلیمات دی ہیں، اس پر بھی ایمان رکھنا لازم اور ضروری ہے۔ اس وجہ سے لفظ قرآن کی جگہ پورا جملہ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم ذکر فرمایا۔ تیسرا مسئلہ فرمایا فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، اے نبی آپ کافر قوم پر افسوس نہ کریں کہ ان کی سرکشی بڑھ رہی ہے، ان کا کفر بڑھ رہا ہے، آپ اس پر پریشان نہ ہوں۔ آپ کا کام تھا پیغام پہنچانا، آپ نے پہنچا دیا، یہ مانے یا نہ مانے یہ آپ کا کام نہیں ہے۔ آج وہ لوگ جو مصلح امت بننے کی خواہش رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم کسی کافر کو بھی برا بھلا نہ کہیں، ہم اس طریقے سے دین کی اشاعت کریں، دین کی تبلیغ کریں کہ کوئی ہم سے ناراض بھی نہ ہو، کسی کا کفر اس کا آئینہ اس کے سامنے بھی ہم پیش نہ کریں، کہیں ہم سے خفا ہو کر ہم سے دور نہ ہو جائے، جس وجہ سے جس چیز کی وجہ سے وہ اسلام کی دھجیاں اڑا دیتے ہیں اور وہ احکامات کو پامال کر دیتے ہیں جو نصوص قطعیہ سے ثابت ہو چکے ہیں۔ جس پر قرآن نازل ہوا اور جس نے قرآن نازل فرمایا وہ فرما رہے ہیں فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، کہ آپ صرف دین اسلام کی اشاعت کے پابند ہیں، دین اسلام کے وہ متواتر احکامات جن کا پہنچانا، جن کا سمجھانا لازم اور ضروری ہے، امر بالمعروف کی صورت میں ہو یا نہی عن المنکر کی صورت میں ہو، یہ کام ہے آپ کا پہنچانا۔ اگر اس سے کافر ناراض ہوتے ہیں، اس سے کافر آپ سے دور چلے جاتے ہیں، فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، ایسے کافر قوموں پر، ایسے کافر لوگوں پر آپ افسوس نہ کریں۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی قرآن سننے، سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔